الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں، دنیا ذمہ داری پوری کرنے کی جگہ ہے اور آخرت خواہشات پوری کرنے کی جگہ ہے. دنیا دار الحقوق ہے اور آخرت دار الحدود ہے. ہم پر اللہ کا حق ہے، نبیوں کا حق ہے، فرشتوں کا، کتابوں کا، ماں باپ کا، علماء کا حق ہے. ایسے ہی پڑوسیوں کا بھی حق ہے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ایک اہم حصہ ہے پڑوسیوں کا حق ادا کرنا، ہمسایگی کا حق ادا کرنا. نجاشی بادشاہ کے دربار میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا تذکرہ کیا تو فرمایا کہ وہ نبی ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ. مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام پڑوسی کا حق اتنا بتلاتے رہے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ وہ میراث میں بھی اسے حصہ دے دیں گے. صحابہ کرام سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب دیکھا کہ وہ بچا ہوا وضو کا پانی لے کر جسم پر مل لیتے ہیں، گرنے والا پانی اللہ رسول سے محبت کی وجہ سے مل لیتے ہیں، آقا نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو احببتم ان یحبکم اللہ ورسولہ فأدوا اذا اؤتمنتم واصدقوا اذا حدثتم واحسنوا جوار من جاورکم. اللہ رسول تم سے محبت کریں گے اگر تم نے اپنے پڑوسیوں کا حق ادا کیا. متعدد الفاظ میں فرمایا گیا وہ ایمان والا نہیں ہے جس کا پڑوسی بھوکا ہو اور اسے پتہ بھی ہو. وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنبِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ بِهِ. جو روایت پڑھی گئی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لاتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی خوبیوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے. ایک پڑوسی آیا، حضرت مجھے ضرورت ہے، پریشان ہوں،
حضرت حسن نے پوچھا کتنے فاصلے پر ہو، کہاں رہتے ہو؟ 7 مکانوں کے بعد میرا مکان ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے بستر یا تکیے کے نیچے دیکھا، 7 درہم تھے اور اسے دے دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے، سالن پکا، فرمایا لے جاؤ میرے یہودی پڑوسی کو دے آؤ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی تعلیم دی۔ راحت پہنچانا، آنے والی تکلیف پر صبر کرنا، یہ بھی ہے۔ حضرت سہل تستری رحمت اللہ علیہ بڑے اولیاء میں سے ہیں، پڑوسی مجوسی تھا، گندگی، ڈرین کا پانی، ڈرینیج کا پانی وہ چھوڑ دیتا ان کے گھر کی طرف۔ بہت آسان ہے میرے لیے کہنا، بہت آسان ہے آپ کے لیے سن بھی لینا۔ کتنے کم ظرف ہیں ہم ان بزرگوں کے مقابلے میں۔ انہوں نے اس گندگی کے پانی کے لیے ایک برتن رکھ دیا تھا، نکال کر پھینک دیا کرتے ہیں۔ اس مجوسی کی طرف سے وہ گندا پانی آنا بند ہو گیا تو حضرت سہل تستری رحمت اللہ علیہ اس کی خیر خبر لینے گئے۔ بھائی وہ گندا پانی آتا تھا، کیوں بند ہو گیا؟ پڑوسی پن، اچھا پڑوسی رہنا، اتنی بڑی نعمت، اتنا بڑا کمال، ایسی انمول چیز تھی کہ دنیا میں اس کو بھی کاؤنٹ کیا جاتا، کیلکولیٹ کیا جاتا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کا ایک پڑوسی تھا، وہ مکان بیچنے لگا، 2000 درہم اس نے قیمت طے کی۔ خریدار نے کہا یہ تو 1000 درہم کا مکان ہے، 2000 درہم کیوں طے کر رہے ہو؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک کے پڑوسی نے کہا 1000 درہم مکان کے، 1000 درہم حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کے پڑوسی ہونے کے۔ پریشانی میں بیچ رہا تھا، حضرت عبداللہ بن مبارک کو پتہ چلا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے اس سے کہا کہ بھائی 2000 درہم رکھ لو، مکان نہ بیچو، یہیں پر رہو میرے پڑوس میں۔ ایک اور بزرگ کا واقعہ لکھا ہے، ابو جہم ادوی نے مکان بیچا، سعید بن عاص رحمت اللہ علیہ کہ وہ پڑوسی تھے۔ اس نے بیچنے والے نے، ابو جہم ادوی نے بڑی قیمت لگائی اور یہ کہا کہ سعید بن عاص کا پڑوسی پن چھوڑ رہا ہوں، اس لیے اتنے پیسے دینے پڑیں گے۔ حضرت سعید بن عاص رضی اللہ عنہ نے ابو جہم ادوی کو 1,00,000 درہم دے دیے، پریشان نہ ہو، یہیں پر رہے۔ تعجب ہوتا ہے، 1,00,000 درہم دے دیے، خرچ انہوں نے بھی کیا، خرچ ہم بھی کر رہے ہیں، لیکن خرچ کرنے کی جگہیں الگ ہیں۔ برتھ ڈے ہے، رسم و رواج ہے، فنکشن ہال ہے، گھر کی نمائش ہے، گاڑیوں کا بدلنا ہے، سونے کے ڈیزائن کا بدلنا ہے، اخلاق اور اقدار پر خرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
الی اقربہما منک بابا، جو دروازہ تمہارے گھر کے قریب ہو اس کا تمہارے اوپر زیادہ حق ہے۔ میرے بھائیوں، اگر پڑوسی کافر ہے تو پڑوسی پن کا حق ادا کرنا ہے، اگر پڑوسی مسلمان ہیں تو پڑوسی ہونے اور مسلمان ہونے، حق اسلام، ایمانی اخوت کا حق ادا کرنا ہے۔ اور اگر پڑوسی ہے، بھائی ہے، بازو رہتی ہے، بہن ہے، ماموں چچا خالہ خالو ہے، تو 3 حق ہو گئے۔ ایک تو حق قرابت، رشتہ داری کا حق، حق اسلام، مسلمانوں کا حق، اور تیسرا پڑوسی پن کا حق۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے، پڑوسی شرابی تھا، نشے میں دھت ہو جاتا، اشعار پڑھنے لگ جاتا، اضاعونی وای فتن اضاعوا لیوم کریہۃ وسداد ثغری، دنیا نے میری قدر نہیں کی، ورنہ تو میں بہت کام کی چیز تھا۔ شرابی یہ شعر پڑھتا، ہنگامہ کر دیتا، پولیس پکڑ کر لے گئی، امام ابو حنیفہ گئے اس کو چھڑانے کے لیے۔ سوچ لو اس واقعے کی گہرائی، ہم کیا کرتے ہیں جب محلے میں اس قسم کا واقعہ پیش آتا ہے۔ حضرت امام صاحب نے پڑوسی شرابی کو چھڑایا، وہ آ رہا تھا سر جھکا کر شرمندہ۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا، پڑھو بھائی، جو رات میں تم اشعار گنگناتے ہو، اضاعونی وای فتن اضاعوا لیوم کریہۃ وسداد ثغری۔ خلاصہ یہ ہے میرے بھائیوں، پڑوسی کا پہلا حق ہے اس کے ساتھ رحم دلی کا رویہ، دوسرا حق ہے کہ شوربہ چاہے بڑھائے آدمی لیکن اس کو کھانے میں شریک کرے، تیسرا حق ہے اس کو سیکورٹی اور تحفظ فراہم کرے، چوتھا حق ہے اس کو عزت دے جیسے اپنی آبرو کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، ہر قسم کا تعاون کرے جو وہ کر سکتا ہے۔ اس کے بچے مکتب میں نہیں پڑھ رہے ہیں، مکتب میں لے جاؤ، اسکول کی فیس ادا نہیں کر پا رہا ہے، حوصلہ دے دو۔ اور پڑوسی کو چاہیے کہ دیے جانے والے کسی ہدیے کو ہلکا نہ سمجھے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَوْ فِرْسَنَ شَاتٍ، چاہے بکری کی کھر ہو، پیر کا نچلا حصہ ہو، اگر وہ پکا کر دیا جائے اس کو بھی ہلکا نہ سمجھے۔ مکان بیچ رہا ہے، حق شفعاء، پہلے پڑوسی سے پوچھو، اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں اس قیمت میں تو میں آپ کو بیچنے کے لیے تیار ہوں۔ ناموافق مزاج ہوتے ہیں، صبر کرنا پڑے گا، جھانکنے کی اجازت نہیں، اس کے عیب لوگوں کے سامنے نہ بولیں، اس کے گھریلو مسائل دنیا کے اندر نہ پھیلائیں، وقت ضائع نہ کریں، چبوتروں پر بیٹھ کر تکلیف نہ دیں، اس کے گھر کے سامنے پارکنگ کر کے اجازت لے لیں، اگر سڑک بند کرنا ہو، مکان تعمیر کرتے ہوئے میٹیریل نہ گرے،
اس لیے کپڑا باندھنا چاہیے، منسپل کے اصول کی رعایت کرنا چاہیے۔ ہم سے بہت کوتاہی ہوتی ہے غیر مسلم پڑوسیوں کا حق ادا کرنے میں۔ فلیٹ سسٹم نے، اپارٹمنٹ سسٹم نے ہمیں اور انڈیویجول ازم کی طرف ڈال دیا۔ ہمارے ملک میں یہ واقعات پیش آتے ہیں کہ پڑوسی کے گھر میں سب نے خودکشی کر لی، جب بدبو ابل کر آئی تب ہمیں پتہ چلا۔ دہلی کا واقعہ قریبی زمانے میں پیش آیا۔ ایک صاحب اپنے فلیٹ میں رہتے تھے، 3 بیٹیاں تھیں، وہ بھی کچھ بیماریوں میں تھیں۔ اس کے دروازے کھلنے بند ہونے، آنے جانے کے اوقات بھی پڑوسیوں کو پتہ نہیں تھے۔ اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد کئی دن گزر گئے، گھر سے بو آنے لگی۔ پولیس نے دروازہ کھولا تو پتہ چلا کہ اس باپ نے پہلے اپنی بچیوں کو زہر دیا، پھر خودکشی کر لی۔ 4 یا 5 جنازے ایک ساتھ ایک گھر سے نکلے۔ کیا حق ادا کر رہے ہیں ہم؟ حسن سلوک کے کس درجے پر ہے؟ فٹ پاتھ ہوتا ہے چلنے کے لیے، وہاں پر دکان لگا کر یا اپنی دکان کا سامان آگے رکھ کر ہم اپنے پڑوسی کو تکلیف دے رہے ہیں۔ یہ پڑوسی کے حقوق کی نمبر وار تفصیل ہے۔ اس زمانے میں پڑوسی پن کی ایک اور نئی شکل ہے۔ ہم فزیکل زندگی بھی گزار رہے ہیں، ورچوئل زندگی بھی گزار رہے ہیں۔ فزیکل پڑوسی بھی ہیں اور ڈیجیٹل پڑوسی بھی ہیں۔ فون کی دنیا کے، سوشل میڈیا کی دنیا کے، ان کے بھی حقوق ہیں۔ ورچوئل جو پڑوسی ہیں، آدمی جب سامنے نہیں ہوتا تو میسج کرتے ہوئے 4 ٹیڑھی باتیں کر لیتا ہے، جرأت ہو جاتی ہے۔ آج کل اکاؤنٹس ہیک کر لیا جاتا ہے اور مختلف قسم کے AI کے ذریعوں کا استعمال کر کے پرانے فوٹوز اور پرانی فائلز چوری کر لی جاتی ہے۔ اس کو بھی گناہ سمجھیے۔ بحث کرتے ہیں لوگ لمبی لمبی، وقت ضائع کرتے ہیں آن لائن۔ بچنا چاہیے، یہ حق تلفی ہے، یہ ورچوئل پڑوسی پر زیادتی ہے۔ تیسری قسم ہے پڑوسی پن کی اس زمانے میں، ملازمت کی جگہ پر پڑوسی، ساتھ میں کام کرنے والے دوست اور کام کرنے والی لڑکیاں۔ حق ہے کہ ہم حسد نہ کریں، غیبت نہ کریں، ان کا فیڈ بیک اپنے مریجے تک پہنچانے میں خیانت نہ کریں، چاپلوسی کے ذریعے سے ان کا حق نہ ماریں۔ جو انفارمیشن، جو ایکسپیرینس دوسرے اپنے کلیگ کو دے سکتا ہے، دینا چاہیے۔ پڑوسی پن کی ایک قسم ہے 5ویں، تجارت کے پڑوسی، دکان کی جگہ پر پڑوسی۔ میری دکان کے بازو اور دکان والے بھی ہیں، بازار میں کمپٹیشن ہے، مسابقتی ماحول ہے، ضرور ہونا چاہیے، لیکن صحت مند
اور ہیلتھی کمپٹیشن ہونا چاہیے. دوسرے کو بدنام کرنا، اس کی عزت اچھالنا، اس کے لیے رکاوٹیں ڈالنا، یہ طریقہ نہ ہو. دوسرے کو گرائے بغیر ترقی کی فکر کرنا درست ہے. تجارت کی دنیا میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، ہمیشہ نفع نہیں ہوگا، یہ دنیا میں متعین ہے. تو جب اتار آئے، کاروبار نہ چل رہا ہو، اپنے پڑوسی کا حوصلہ دیں، تسلی دیں. سفر کے پڑوسی، ہم ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، ٹکٹ لیے بغیر سفر کر رہے ہیں، ریزرویشن کے بغیر ریزرویشن کے ڈبے میں چلے گئے. تو جنہوں نے ریزرویشن لیا ان کو ہم تکلیف دے رہے ہیں. معذوروں کی سیٹ پر بیٹھ گئے، خواتین کا خیال نہیں رکھا، فون کا زور سے استعمال کر رہے ہیں. دوستوں کے ساتھ سفر ہو رہا ہے تو ہنسی مذاق دل لگی اتنی کہ بوڑھوں کو تکلیف ہو رہی ہے. کھایا پیا، کچرا نہیں اٹھایا، صفائی کا اہتمام نہیں کیا. تو سفر کے جو پڑوسی ہیں، سواری کے جو پڑوسی ہیں، ان کے حقوق کی بھی فکر ہو. پڑھنے کے زمانے، اسکولنگ کے زمانے کے پڑوسی، 10 سال ہم نے پڑھا فلانے دوست کے ساتھ، فلانے پڑوسی کے ساتھ، بعض مرتبہ 15 سال پڑھا، بعض مرتبہ 17-18 سال ہم نے پڑھا. حق ہے کہ نوٹس دیے جائے، حق ہے کہ جاب کے بارے میں ان کی رہبری کی جائے، حق ہے کہ پڑھائی کے بعد نئے نئے کورس کے بارے میں ضرور اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا جائے. ہمیں کوتاہی نہیں کرنا چاہیے. ان دوستوں کو بھی دین سے، علماء سے جوڑنے کے سلسلے میں ریگنگ، ٹھٹا کرنا، ذلیل کرنا، غیر انسانی حرکت ہرگز نہیں کی جانی چاہیے. کہیں اچھا ہاسٹل ہے بتاؤ اپنے ساتھیوں کو، کوئی اچھا میس ہے بتاؤ اپنے کلاس کے دوستوں کو. ڈسٹرکٹ کے رہنے والے دوست ہیں، کسی اور ملک میں جانے والے دوست ہیں اور جانا طے ہی کر لیا ہے تو نمبرز دینے چاہیے. ڈرنا نہیں چاہیے کہ خرچ کروں گا تو میرے پاس کیا رہے گا. خرچ کرنے سے تو اللہ تعالیٰ اور نوازتے ہیں. پڑوسی پن کی ایک قسم ہے مہاجرین، ریفیوجیز. ہمارے علاقوں کے اندر، دہلی میں، حیدرآباد میں، برما کے مہاجرین ہیں. ہمارے ان علاقوں میں صومال اور مالی، افریقہ کے ان ملکوں کے بہت سے بھائی ٹولی چوکی اور اس علاقے میں ہیں. ہوٹلوں اور کنسٹرکشن میں آنے والی بڑی تعداد ہے. نیپال، اڑیسہ، بنگال، راجستھان، بہار کی. پکانے میں، چائنیز فوڈ میں منی پور وغیرہ کے علاقے سے کافی بڑا مجمع ہمارے اسٹیٹ میں رہتا ہے. ہمیں چاہیے ان مہاجر بھائیوں کا خیال رکھیں، اپنائیت دیں. مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے بھی ان کا ہم پر حق ہے. کرائے میں سہولت پیدا کریں. ان کے ماں باپ، خاندان کے سرپرست ان کے ساتھ نہیں ہیں. ہمیں چاہیے کہ ان بچوں کو، ان عورتوں کو اپنے گھر کی عورتوں، اپنے بڑوں سے جوڑیں.
اسکول کھولے جائیں ان کے لیے، شراب کی عادتیں، ڈرگ ایڈکشن اور نشہ اور قتل کی واردات، خاندانی بکھراؤ بہت ہو رہا ہے، بہت ہوتا ہے۔ جو مہاجرت کی زندگی گزارتے ہیں، جو ہجرت کی زندگی گزارتے ہیں، جو ریفیوجی کیمپ میں رہتے ہیں، ایسے بھائیوں کے لیے بھی رفاہی تنظیموں کو، سماجی کارکنوں کو، قوم کے درد مندوں کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں پڑوسی پن کے حقوق ادا کرنے، دین اور دعوت سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زبردست کوتاہیاں ہوئی ہیں، ہو رہی ہیں، اللہ تعالی ہمیں توبہ کرنے، عملی اقدام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔